حسن مجتبی عزتوں کا قرآن ہے، حسن مجتبی طہارتوں کا قرآن ہے، حسن مجتبی عصمتوں کا قرآن ہے، حسن مجتبی علم نبی کا وارث ہے، حسن مجتبی شاگرد پروردگار ہے، روح زمین پر سوائے پروردگار کے کوئی ذات حسن مجتبی کا استاد نہیں ہے، حسن مجتبی کا معلم، حسن مجتبی کا مرشد، حسن مجتبی کا استاد صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ حسن مجتبی جب ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں ہزاروں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام ختمی مرتبہ کا بیان سن رہے تھے، سب کے سب ہمتن گوش تھے، انہی کے بیچ میں امام حسن مجتبی تشریف فرماتے، لیکن بجائے اپنے نانا کا بیان سننے کے کیا انداز ہے کہ اپنی ٹھوڑی مبارک کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا ہے اور اپنی کوہنی ہاتھ پر ٹیکے وہ برابر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اسی اسنا میں عام اور خاصہ کے مورخین نے اس روایت کو بیان کیا کہ اسی دوران میں ایک صحابی جو آپ کے پہلو میں بیٹھا تھا بہت دیر سے امام حسن مجتبی کی طرف گھورے چلا جا رہا تھا، دیکھتا رہا، پھر اس کا پیمانہ صبر لبریز ہوا، بالآخر جب اس کا پیمانہ صبر چھلک گیا، ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا فرزند رسول ٹھیک ہے آپ رسول اسلام کے فرزند ہیں، آپ رسول اسلام کے نواسے ہیں، لیکن یہ خلاف ادب ہے کہ وہ ممبر پر درس دیں، دین کے مسائل بیان کریں، شریعت کے مسائل بیان کریں، اور آپ باقی افراد کی طرح سے ان کا درس سننے کے بجائے، ان کا بیان سننے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھیں، یہ خلاف ادب ہے، خلاف تہذیب ہے، یہ خلاف ادب رسول ہے۔ تقاضے ادب یہ کہ آپ بھی باقی افراد کے ساتھ پورے غور و خوض سے ختمی مرتبت کا بیان سماعت فرمائیں۔ حسن مجتبی نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے سے ہاتھ نکالا اور پھر رخ کیا اس صحابی رسول کی طرف، اس سے پہلے کہ لبہائے حسن مجتبی میں جنبش پیدا ہو، ختمی مرتبت جو فراز ممبر سے یہ سارا منظر مشاہدہ فرما رہے تھے، اپنا بیان وہی چھوڑا اور اپنے بیان کو چھوڑ کر اس صحابی کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے میرے صحابی دائل حسن المجتبی، حسن مجتبی کو چھوڑ دے، حسن کو میرے بیان کی ضرورت نہیں ہے، تم سنو، تمہیں ضرورت ہے۔ ان الحسن لجلاحظ لوح المحفوظ، یہ نہ سمجھنا کہ حسن مجتبی کسی عام بچے کی طرح سے ایسے ہی آسمان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں، نہ بظاہر آسمان کی طرف دیکھ رہے لیکن حسن لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا مطالعہ کر رہے ہیں، مطالعہ اگر کوئی زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر لے یہ بھی کم شرف نہیں ہے، لیکن یہ حسن کا تعارف نہیں بن سکتا۔ پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ ان الحسن لجطالع لوح المحفوظ، فرمایا نا ان الحسن لجلاحظ لوح المحفوظ۔ مطالعہ الگ ہوتا ہے، ملاحظہ الگ ہوتا ہے، مطالعہ کسب علم کے لیے ہوتا ہے، حصول علم کے لیے ہوتا ہے، یعنی اپنی جہالت کو کم کرنے کے لیے، اپنی جہالت کو برطرف کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے انسان مطالعہ اس کے علم میں اضافہ ہو جائے، لیکن ملاحظہ کبھی بھی علم میں اضافے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ملاحظہ تصدیق کے لیے ہوتا ہے، ملاحظہ تائید کے لیے ہوتا ہے کہ جو علم میرے پاس ہے، جو علم یہاں لکھا ہے، ان میں اینیت ہے، وحدت ہے، یا اسنینیت ہے، دوئیت ہے، افتراء۔ اور اب یہ شاگرد خدا میرے درس میں بیٹھ کر اسی لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے کہ جو علم اللہ نے میرے سینے میں دے کے بھیجا ہے اور جو علم اللہ نے لوح محفوظ میں رکھا ہے، ان میں وحدت ہے، اینیت ہے، یکسانیت ہے، جو دوئیت اور افتراق اور جدائی ہے، یہ مقام حسن مجتبی ہے۔ ملتان کے جب وادیاں کے وہ مومنین کی جو سارا دن روزہ رکھنے کے بعد اور پھر کسی حد تک تھکاوٹ کی کیفیت میں بیٹھ کر سوچ میں پڑ جائے کہ ختمی مرتبت نے کیا فرمایا، نہ عرب اور حجاز کے علم و ادب اور لسانیات کی دقتوں اور باریکیوں پر نگاہ رکھنے والے، فصاحت و بلاغت کی شیدائی، جیسی فراز ممبر سے ختمی مرتبت کا یہ لفظ سنا، یہ غیر معمولی لفظ تھا۔ اگر پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ ابن الحسن لجطالع لوح المحفوظ، تب بھی اسے تحمل کرنا دوسروں کے لیے بہت سخت تھا، لیکن کیا فرمایا، لجلاحظ۔ وہ جو لجطالع اور لجلاحظ کا فرق دقیقاً سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے اور اپنا بیان جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شروع کیا، لیکن وہ مجمع جو سراپا حیرت بنا ہوا ہے، اب پیغمبر اپنا بیان آگے لے کے چل رہے ہیں لیکن ان میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب یہ سوچا جا رہا ہے ختمی مرتبہ سے متعلق کہ شاید اپنے نواسے کی محبت میں احساسات، جذبات اور عواطف کی روح میں بہہ گئے، جوش خطابت میں یہ جملہ کہہ دیا۔ وہاں پر جو اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ گھروں میں، بازار، ہزاروں صحابہ کرام کی موجودگی میں، یہ غیر معمولی بات تھی۔ ادھر صحابہ کرام گھروں کو گئے، اب سارے گھروں میں جہاں 2 افراد بیٹھتے ہیں، 4 افراد بیٹھتے ہیں، خواتین کے ساتھ مرد بیٹھ رہے ہیں، یہی بات چل رہی ہے۔ یہ پیغمبر نے کیا کہہ دیا؟ اور پھر دوسرے روز حسب معمول وہی صحابہ کرام محضر ختمی مرتبت میں آئے، لیکن آج پیغمبر نے عجیب کام کیا۔ شاید پچھلے دن والی بات صحابہ کرام شمع رسالت کے پروانے بھول جاتے، لیکن آج ختمی مرتبت نے وہ کام کیا کہ اگر کوئی بھولنا چاہے تب بھی نہ بھول سکے۔ غدیر سے پہلے غدیر بنائی، اور وہ نواسا جسے ہر روز اپنی محفل میں بٹھاتے تھے، آج پہلی مرتبہ اسی نواسے کو اٹھا کر ساتھ لے آئے اور
اپنی گود میں بٹھا کر ختمی مرتبت نے اپنا بیان شروع کیا. اور جیسے جیسے لوگ پیغمبر کی بات سن رہے ہیں, پیغمبر کی آواز سامعین اور حاضرین کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے, لیکن سب کی نگاہیں حسن مصطفیٰ کے چہرے پر گڑی ہوئی ہیں. یہ کیا بات ہے؟ کل پیغمبر نے احساسات اور جذبات کی روح میں بہ کر اتنی بڑی بات کہہ دی, اور آج اپنے بیٹے کو, اپنے نواسے کو اپنے ہمراہ ممبر پر لے گئے. بھلا ممبر کیا اپنے بچوں کو اپنے ہمراہ لے جانے کی جگہ ہے؟ لیکن پیغمبر نے ان چہروں کی برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بیان کو آگے بڑھایا اور گفتگو جاری رکھی, یہاں تک کہ ابھی پیغمبر گرامی اسلام کا بیان چل رہا تھا کہ اسی محفل میں ایک بزرگوار تشریف لائے, اور جیسے ہی وہ بزرگوار پیغمبر کی بزم میں داخل ہوئے, ختمی مرتبت نے کھڑے ہو کر حسن مصطفیٰ کو سینے سے لگایا, کھڑے ہو کر 2 قدم آگے بڑھ کر اس شخصیت کا استقبال کیا, معانقہ کیا, مصافحہ کیا, اور اس کے بعد استفسار کیا, بتائیں کیسے آنا ہوا, کیسے تشریف لائے؟ تو آنے والے نے جواب دیا, یا رسول اللہ, میں حسب سابق استفادے کے لیے آیا, حسب سابق اپنے سوالوں کے جواب لینے کے لیے آیا, جواب مطلوب تھے, آپ کی بارگاہ میں آیا. ختمی مرتبت نے کیا جواب دیا؟ کہ اگر مناسب سمجھے تو آج اپنے سوالوں کے جواب مجھ سے پوچھنے کے بجائے میرے فرزند حسن مصطفیٰ سے پوچھ لیں کہ مجھے کیا باق ہے, مجھے کیا عذر ہے. جیسے آپ فرمائیں. وہاں سے آنے والے بزرگوار نے امام حسن مصطفیٰ کو, یہ 3 سال سن ہے, 3 سال عمر ہے, گود سے, پیغمبر کی گود سے لیا اور اٹھا کے اپنے ہمراہ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں لے گئے, اور وہاں امام حسن مصطفیٰ کو بٹھایا, اور خود امام حسن مصطفیٰ کے سامنے 2 زانو ہو کر اس طرح سے بیٹھے جیسے ہمیشہ رسول اسلام کے سامنے بیٹھا کرتے تھے. اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا. کبھی وہ سوال کرتے ہیں, امام حسن جواب دیتے ہیں, پھر وہ نیا سوال کرتے ہیں, پھر امام حسن جواب دیتے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے. اور ادھر ان 2 کو رخصت کرنے کے بعد پیغمبر نے اپنی بات جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دی, اور شمع رسالت کے پروانے ادھر پیغمبر کی باتیں سن رہے ہیں, آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے, لیکن مڑ مڑ کر مسجد نبوی کی گوشے میں ان 2 شخصیتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور برابر ایک ہیجان برپا ہے ذہنوں میں, ذہنیتوں میں ایک طوفان برپا ہے کہ کل کیا کہہ دیا اور آج کیا ساتھ لے کے آگے, اور اتنی معتبر شخصیت کی اٹھ کے اس کا استقبال کیا, اور پھر خود جواب دینے کے بجائے ایک بچے کی سپورٹ کر دیا. بھلا وہ پتہ نہیں کیا پوچھ رہے ہوں گے, اور یہ بچہ کیا جواب دے رہا ہوگا. اسی گج مج کی کیفیت میں, اسی الجھاؤ کی کیفیت میں مسلسل تجسس بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور پیغمبر چہروں سے ان ساری کیفیتوں کو بھانپتے ہوئے خاموش ہے اور اپنا بیان آگے بڑھا رہے ہیں نظر انداز کیے ہوئے. اور یہاں تک کہ وہ بزرگوار جو بزم رسالت امام میں حاضر ہوئے تھے اٹھے اور امام حسن مصطفیٰ کو لے کے آئے. ادھر پیغمبر نے بھی اپنا درس ختم کیا, اور ادھر آنے والے نے امام حسن مصطفیٰ کو دوبارہ پیغمبر کی گود میں رکھا. رکھنے کے بعد شکریہ ادا کیا اور جانے لگے. تو جب وہ جانے لگے تو ختمی مرتبت نے استفسار کیا, پوچھا تشفی ہوئی, تسلی ہوئی, اطمینان ہوا, سوالوں کے جواب ملے؟ کہاں یا رسول اللہ, آپ کے انداز میں اور آپ کے فرزند حسن مصطفیٰ کے انداز میں ذرہ برابر فرق محسوس نہیں کیا, ذرہ برابر فرق محسوس نہیں کیا. یہ کہا بزم رسالت سے رخصت ہوئے, اور وہ مجمع شمع رسالت کے پروانے جو سراپا حیرت بنے ہوئے تھے, انہی میں سے ایک نے جرأت کر کے حضرت سے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ آنے والا کون تھا؟ مدینے کا تو نہیں تھا, ورنہ ہم پہچان لیتے, لیکن اتنا جلیل القدر تھا, اتنی برجستہ شخصیت کا حامل تھا کہ آپ نے بیان چھوڑ کر منبر سے نیچے اتر کر آنے والے کا استقبال کیا. کون تھا یہ؟ فرمایا یہ آنے والے جناب خضر تھے. خضر تھے. خضر کون ہے؟ اگر خضر کو سمجھیں گے تب حسن مصطفیٰ کی شخصیت کی الفبا سمجھ میں آئے گی. 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہیں, اور 313 رسولوں میں سے نبی وہ جس پر وحی آئے لیکن اس پر تبلیغ واجب نہ ہو, رسول وہ کہ وحی کے ساتھ ساتھ اس پر تبلیغ دین بھی واجب ہو. تو 313 رسول ہیں 1,24,000 نبیوں میں سے, اور ان 313 رسولوں میں سے 5 رسول اولل العزم ہیں, اور ان 5 اولل العزم رسولوں میں سے ایک رسول جن کا نام ہے موسیٰ, جو صاحب شریعت ہے, جو صاحب کتاب ہے,
جو صاحب موجزات ہیں، یہ موسیٰ کلیم جنہیں اللہ نے تورات عطا کی، ید بیضا عطا کیا، عصا عطا کیا، معجزات عطا کیے، شریعت عطا کی، نبوت و رسالت و عصمت و طہارت سے نوازا، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں دو چیزوں کے طالب کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک علم کا طالب، ایک مال کا طالب۔ تو جناب موسیٰ نے یہ سب کچھ ملنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ احدیت میں سوال کیا، دعا کی، پروردگار مزید علم عطا فرما، پروردگار تو مجھے مزید معرفت عطا فرما۔ حق تعالی نے موسیٰ کی دعا کو مستجاب کیا۔ 15ویں پارے کا آخری حصہ، 16ویں پارے کا شروع۔ مسلمان کی عادت ہے ہر روز ایک پارا پڑھتا ہے، کل 15 رمضان ہے تو اس ترتیب سے مسلمان 15واں پارا پڑھیں گے۔ تو جب آخری حصے میں پہنچے تو یہاں سے یہ ساری داستان شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے مکمل اس داستان کو بیان کیا 15ویں پارے کے آخری حصے سے شروع کر کے 16ویں پارے کے ابتدائی حصے تک اس داستان کو مکمل ایک ایک بات کو بیان کیا۔ موسیٰ کی دعا مستجاب ہوئی اور خدا نے فرمایا موسیٰ اگر مزید علم چاہیے تو جاؤ فلاں مقام پر جہاں دو دریا مل رہے ہیں وہاں ایک شخصیت کھڑی ہوگی، جاؤ جا کے ان سے خواہش کرو، عرض کرو کہ تمہیں اپنی شاگردی میں لے لے۔ موسیٰ پہنچے، استجابت دعا کے بعد اس مقام پر دریا کے کنارے تو کون کھڑا تھا؟ خضر، جناب خضر۔ کون جا رہا ہے؟ 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک، صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب عصمت و طہارت و نبوت، موسیٰ کلیم۔ جب شریعت مل چکی، رسالت مل چکی، نبوت مل چکی، مزید علم اور مزید معرفت کے لیے جب پہنچے سامنے خضر کھڑے تھے۔ بتایا مجھے بھیجا گیا، کہا مجھے پتا ہے آپ کو بھیجا گیا سیکھنے کے لیے، میں سکھانے کے لیے آمادہ ہوں، یہ قرآن ہے، لیکن میری شرط ہے کہ آپ کو میرے ساتھ چلنے کے لیے تحمل دکھانا پڑے گا۔ اگر بے صبری کا مظاہرہ کیا تو میں آپ کو خود سے الگ کر دوں گا۔ موسیٰ کلیم نے کہا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور تحمل کا مظاہرہ کروں گا۔ اس شرط کے بعد مدرسہ خضر میں داخلے کی جو شرط تھی وہ تحمل اور برداشت تھا، اس لیے کہ 2 عالم ایک ساتھ چل سکتے ہیں لیکن کبھی عالم اور عالم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر ایمان میں 2 مومن برابر ہیں تو ساتھ چلیں گے، لیکن ایک میں ایمان کے اعتبار سے بالائی سطح پہ ہو اور اس ایمان کو آشکار کر دے، دوسرے کے لیے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ پیغمبر نے فرمایا اگر ابو ذر کو پتا چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے، یہ ابو ذر سلمان کو قتل کر دیں، اس لیے ضروری نہیں کہ اپنا ہر عقیدہ دوسرے پر آشکار کیا جائے۔ کچھ معاملات خدا کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ معاملات معصومین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو خضر نے یہ شرط رکھی کہ آپ کو تحمل کرنا پڑے گا، اگر مجھ سے سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھنے کی پہلی شرط ظرف ہے، ایسا نہ ہو کہ ظرف چھلک جائے اور آپ بے صبری کا مظاہرہ کریں تو میں آپ کو الگ کروں گا۔ کہا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب قرآن نے ایک ایک بات لکھی۔ سب سے پہلے جب وہ کشتی پر بیٹھے اور دونوں نے ایک ساتھ دریا عبور کیا، آپ جانتے ہیں جب دریا کے کنارے پہنچنے لگے تو جناب خضر نے اسی کشتی میں سوراخ کر دیا اور موسیٰ چلائے کہ یہ کیا بات ہے، یہ ہمارا محسن ہے، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، یہ ہمیں دریا عبور کروا رہا ہے۔ اور آپ نے، عجیب بات ہے، امام حسن مصطفیٰ نے جو اپنی سلو کی 13 حکمتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ حکمت بیان کی۔ جب اپنے قریبیوں نے امام حسن مصطفیٰ پر اعتراض کیا اور آپ کے قریبی ساتھی آپ کو السلام علیکم یا مذل المومنین کہہ کے خطاب کرنے لگے کہ آپ پر سلام ہو اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، تو آپ نے فرمایا جو کر کے جا رہا ہوں، آسمان نے ان تمام چیزوں پر سایہ نہیں کیا کہ میرا یہ اقدام قیامت تک آنے والی تشیع کے لیے ان سب سے افضل و بہتر ہوگا۔ اور جو تشبیہ دی 13 میں سے ایک جواب اسی کشتی کے ساتھ کہ خضر نے یہ کام کیوں کیا؟ اگر جناب خضر یہ کام نہ کرتے تو وہ کشتی اس کے صاحب سے لے لی جاتی، اس لیے اسے ناکارہ بنایا کہ حاکم وقت اس کو ناکارہ سمجھ کے اس کشتی کو چھوڑ دے گا اور یہ اس کشتی کے مالک کے بچوں کی روزی کا وسیلہ باقی رہ جائے گا۔ کہ اسی طرح سے میں نے سلو کر کے تشیع کو بچا لیا، میں نے سلو کر کے اپنے بھائی حسین کے ساتھ کربلا کے ساتھیوں کا ذخیرہ محفوظ کر لیا۔ اگر صلح حسن نہ ہوتی تو کبھی بھی عاشورہ حسینی کی نوبت نہ آتی۔ تو پہلے مرحلے میں جناب خضر نے سوراخ کیا اور موسیٰ چیخ پڑے یہ کیا کیا آپ نے؟ جب میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ کہا اچھا اب میں احتیاط کروں گا، ابھی معاف کر دیں، میں احتیاط کروں گا۔ اور آگے چل کے کیا کیا؟ انطاکیہ وہ بستی جب وہاں سے گزرے، اب اتنے دن سے سفر کر رہے ہیں اور تھکے ہوئے بھوکے پیاسے، تو اہل انطاکیہ سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے دو، کچھ پینے کے لیے دے دو، اگر کھانا نہیں دیتے تو پانی دے دو کچھ، لیکن نہ پانی دیا نہ کھانا دیا۔ تو تھکے ہوئے بھوکے پیاسے یہ دونوں جب اس انطاکیہ سے باہر نکلے، قرآن نے بیان کیا تو ایک دیوار گری ہوئی تھی، بڑے بڑے پتھر،
اب ایک بھوکے اور پیاسے انسان سے، جیسے آپ روزہ کی حالت میں ہو اور افطار سے پہلے انسان ایک ایک لمحہ گن رہا ہوتا ہے، بعض افراد کھجور پکڑ کے ہاتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آذان کا یا سائرن کا آواز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو اب تھکے ہارے بھوکے پیاسے منہ سے کلیم، اور جب کچھ نہ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا، تو دکھی دل کے ساتھ بھوجل قدموں کے ساتھ جب شہر سے نکل رہے ہیں، اب آگے کیا آبادی آئے گی، کہاں کھانے کے لیے کچھ ملے گا پینے کے لیے، لیکن باہر نکلے تو بڑے بڑے پتھر، ایک دیوار تھی جو گری ہوئی تھی، تو جناب خضر نے کہا موسیٰ یہ پتھر مجھے پکڑاؤ تاکہ یہ دیوار تعمیر کروں، 2-4 پتھر پکڑائے، پھر موسیٰ کا پیمانے سب لبریز ہوا، تو انہوں نے ہمیں نہ کھانے کے لیے کچھ دیا نہ پینے کے لیے دیا، اور آپ ان کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں۔ کہ میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، میں نے نہیں کہا تھا تم تحمل نہیں کر پاؤ گے، کہا بس ایک موقع اور دیجیے، اب اگر میں بے صبری کا مظاہرہ کروں اور تحمل نہ کر سکوں تو آپ کو حق حاصل ہے، آپ مجھے خود سے الگ کر دیجیے گا۔ کہا ٹھیک ہے، آگے چلے اور ایک مقام پر پہنچے جہاں بچے آپس میں کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک لڑکے کو قریب بلایا اور بلا کر جناب خضر نے قتل کیا۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، یہ خود قرآن ہے، یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے۔ قتل کیا، جب دیکھا کہ ایک بچہ جو کھیل رہا تھا اس سے قتل کیا۔ یہاں پر میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میں نے کہا یہ جناب خضر نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک مختصر جواب دیا، کہا یہاں پر خضر چونکہ جزوی ولایت کے حامل ہیں، ولایت مطلقہ ان 14 کے پاس ہے، لیکن خضر جزوی ولایت رکھتے ہیں، ولایت علی الاطلاق کے حامل نہیں ہے، تو چونکہ جزوی ولایت رکھتے ہیں تو یہاں پر خضر نے اپنی ولایت کے اختیارات کو استعمال کیا۔ جزوی ولی کا یہ اختیار ہے کہ جرم کے ظہور سے پہلے آثار جرم کو مشاہدہ کر کے وہ اسے سزا دے سکتا ہے، تو ولی علی الاطلاق کا کیا مقام ہے اور ولی علی الاطلاق کے ساتھ کیسے چلا جا سکتا ہے، یہ سوچ کر پھر امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگا کرے۔ وہ جو باقی 13 کی ولایتوں کا بھی وارث ہے، ولی مطلق خدا، وہ جو ولی علی الاطلاق ہے، تو قتل کیا اپنی ولایت کے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے۔ اب موسیٰ کا پیمانے سب لبریز ہوا کہ یہ کیا کیا آپ نے، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا۔ کہ میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، ہاں فراقم بینی و بین، یہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے، اب آپ اپنی راہ لیجیے۔ موسیٰ نے کہا اے خضر اب میں بھی اعتراف کرتا ہوں، مجھے بھی یقین ہو گیا کہ میں مزید آپ کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بس مجھے میرے 3 سوالوں کے جواب دیں، میں آپ کی رفع زحمت کروں اور آپ سے الگ ہو جاؤں۔ قرآن نے 3 سوالوں کے جواب دیے، آپ 16ویں پارے کے ابتدائی حصہ میں پڑھ لیجئے کہ اللہ نے ان 3 سوالوں کے کیا جواب دیے۔ جناب خضر نے جواب دیے، موسیٰ کو خدا حافظ کہا اور آگے بڑھ گئے، اور موسیٰ اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ یہ موسیٰ کلیم ہے۔ اب پہچانیے خضر کون ہے۔ 5 اولی العزم نبیوں میں سے ایک جو صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب معجزات ہے، یہ خضر، یہ موسیٰ جس ہستی کے ساتھ چند قدم نہ چل سکے اس کا نام خضر ہے۔ خضر کہ موسیٰ جیسے نبی جس شخصیت کے ساتھ چند قدم طے نہ کر سکے اور اسے الگ ہونا پڑے اور اس کا سر چھلک جائے، اس ہستی کا نام خضر ہے۔ اور یہی خضر جو موسیٰ جیسے نبیوں کا معلم رہا ہو، جب خود سوالی بن کے پیغمبر گرامی اسلام کے محضر میں حاضر ہو تو پیغمبر خود جواب دینے کے بجائے اپنے 3 سالہ فرزند حسن مجتبیٰ کے سپرد کر دے۔ بابا کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اسلام میں جب بات قیادت کی آئے گی، سیادت کی آئے گی، امامت کی آئے گی، رہبری کی آئے گی، تو رہبری میں تقدسات اپنی جگہ پر، لیکن قیادت اور سیادت اور امامت اور رہبری کے لیے استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت شرط ہے۔ صحابہ اپنے ہزاروں احترام کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ تشخیص دے سکے کہ یہ آنے والا کون تھا، اور اسے بعد میں امام الانبیاء سے پوچھنا پڑے کہ یا رسول اللہ بتائیں یہ آنے والا کون تھا، تو جو آنے والے کو نہ پہچان سکے کہ یہ کون تھا اور اسے رسول سے پوچھنا پڑے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور جو آنے والے کے ہر سوال کا بے عین ہی رسول کی طرح سے جواب دے، اسے فخر مصطفیٰ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔